السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خبیث اعمال اور فاسد احوال بیان فرمائے، پھر اس عذاب کا بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا و آخرت میں تیار کیا، اور اس آیت میں مومنوں کے اوصاف، ان کے اچھے اعمال اور ان کے اس اجر و ثواب کا بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق، آپس میں دینی محبت و الفت رکھتے اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور شرک و معصیت سے منع کرتے ہیں۔ فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان پورے کرتے ہیں، ان کے حدود و ارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت سے 3 آیات پہلے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کے 4 اوصاف بیان ہوئے۔ نمبر 1، یہ سب منافق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ نمبر 2، یہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، یوں ہی برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمان و طاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ باندھ رکھتے ہیں۔ ان آیات میں مومنوں کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ نمبر 2، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔
نمبر 3 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 4 زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 5 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ منافقوں اور مخلص ایمان والوں کے اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ ان کے اعمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں، اور اگر اعمال منافقوں کے ساتھ ملتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اپنی عملی حالت درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور مخلص ایمان والوں جیسے اوصاف اپنائیں تاکہ وہ منافقوں کے بارے میں بیان کی گئی وعید میں داخل ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور معین و مددگار ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ مسلمان اتفاق و اتحاد میں ایک عمارت کی طرح ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھنے اور آپس میں متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ فی زمانہ اس کام کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار، جبکہ گناہ کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور ڈرامے گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو رلا دیتی ہیں۔ ڈش، اینٹینا اور کیبل کے ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کے حصول کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کو بھاری تعداد کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی بھاری تعداد کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا، کسی کا قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے بجانے سننا، سود اور رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی نخالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل اور خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بظاہر نیک نظر آنے والے کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بعض اوقات عقیدے کی خرابی، زبان کی بے احتیاطی، بد نگاہی
اور بد اخلاقی وغیرہ کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں وعیدیں اور ان کے لیے تیار کردہ جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جس ثواب اور جزا کا وعدہ فرمایا اسے ذکر فرمایا۔ عدن کے باغات میں ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت کی صفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 عدن جنت، نمبر 5 جنت ماوا، نمبر 6 جنت خلد، نمبر 7 جنت الفردوس، اور نمبر 8 جنت نعیم۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے۔ مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا، مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا، قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص رب عز و جل کا عطیہ ہوگا۔ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت